بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے اس دنیا میں کروڑہا قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ اور نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانداروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے، اور یہ عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ اپنے مالک کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مگر آپ اور ہم سب کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی؟ اور جب اس کی ممانعت ہی کی جانی تھی تو اللہ نے اس کی خلقت کیوں فرمائی، کیوں پیدا کیا اور کس طرح پیدا کیا؟ کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا، اور اللہ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا چپا چپا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں اور ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا۔ بعد ازاں جب اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہی سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصائص ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ انسان پر بھونکتا ہے۔ اس کی وجہ قدیم صحائف میں یہ درج کی جاتی ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت ہمیں نور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ نے کتے کو کیوں پیدا فرمایا؟ کہ اللہ نے اس کو ابلیس کے تھوک سے پیدا کیا۔ عرض کیا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا
اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے 2 پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا شکار کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس ان کو راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے، اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا۔ تو اللہ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے ان درندوں کو ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتوں کے دشمن ہو گئے۔ کتے میں وفا کا عنصر اس لیے شامل ہے کہ یہ روز اول سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا؟ یہاں ہم کچھ سائنسی انکشافات کا ذکر ضرور کریں گے کہ جس کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے گی کہ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلا ضرورت گھر میں کتے پالنے کی ممانعت کیوں فرمائی ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یورپ کی تقلید میں ہمارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں کتوں سے کھیلنا اور گھروں پر پالنا ایک فیشن اور سٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں کتے رکھنا بالکل بھی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلاً شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے، وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ مشاہدے کی بات یہ ہے کہ لوگ کتوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن انسان کی اولاد پر خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ کتے میں پائے جانے والے جراثیموں کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ جرمن ڈاکٹر کا بیان یہ ہے کہ کتے کے جراثیم سے انسان پر جو زخم ابھر آتے ہیں، ان کی تعداد 1% سے کسی طرح کم نہیں، اور بعض ممالک میں تو 12% تک اسی میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیموں کو کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور پھیلنے سے روکا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھویا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ غور کی بات ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی؟ یقیناً ایسی بات نہیں، تو پھر ان تمام نصیحتوں کا ماخذ کیا تھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ماخذ رب کی ذات بابرکت ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔